بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حی علی الصلاح کے عنوان سے ہر ہفتے کو یہ نشست ہوتی ہے، نماز ہی کے عنوان سے۔ آج کی نشست میں ہم بہت سے اہم سوالات اور ان کے متعلق ہدایات سنیں گے اور سماعت کریں گے۔ نماز میں خشوع و خضوع کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کیا نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے آنکھوں کا بند کرنا اور آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اسی طریقے سے نماز کے اندر خصوصاً مردوں کے لیے ٹوپی پہننا یا سر کو ڈھانپنا یہ کیا درجہ رکھتا ہے؟ اس سے کیا نماز کے ثواب میں کمی آتی ہے یا ثواب میں اضافہ ہوتا ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب بھی ہم آج کی نشست میں انشاءاللہ جانیں گے۔ مسلمانوں کی ایک مسجد کی نماز ہے، جماعت کی، بعض گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، تو گھر میں نماز پڑھنا، مسجد میں نماز پڑھنا، ثواب میں دونوں میں کتنا فرق ہے؟ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر جماعت سے نماز پڑھنے والوں کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس کے لیے کیا وعیدیں ہیں؟ اس کے علاوہ بھی بہت سے سوالات ہیں جو آج کی نشست کے اندر زیر بحث آئیں گے۔ تو انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں آج کے اس سلسلہ گفتگو کی طرف۔ ہمارے جو آج کے معزز مہمان ہیں ان کا تعلق نیپال کی جامع مسجد کھٹ منڈو کی جامع مسجد سے ہے، اور ماشاءاللہ تعالی بڑے نوجوان مفتی صاحب اور بڑے فعال ہیں، دین کی خدمت میں اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد ابو بکر صدیق قاسمی صاحب حضرت کے بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے وقت عطا فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو امید ہے آپ کے مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، آپ نے وقت جزاکم عطا اللہ فرمایا۔ احسان۔ ہمارا یہ پروگرام الحمدللہ کافی عرصے سے جاری و ساری ہے، حی علی الصلاح کے عنوان سے، جس میں نماز ہی کے عنوان سے مختلف سوالات ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں بھی الحمدللہ بہت سے اہم سوالات آپ سے کرنے ہیں، اور آپ سے ان کے جوابات انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج کے سلسلے آمین۔ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، کیا نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے، نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنا اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے آنکھوں کا بند کرنا اور آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا جائز ہے نہیں؟ اس کا شریعت میں کہاں تک ثبوت ہے؟ براہ کرم اس پہ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کو اپنے پروگرام درسقرآن.com میں مدعو کیا، اور یقیناً اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ لوگوں تک دین کی بات پہنچانا، لوگوں کو صحیح مسائل سے آگاہ کرنا یقیناً ایک بڑا کام ہے جو آپ حضرات اس چینل سے، پلیٹ فارم سے ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیے، نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ دو طرح ہے۔ اس کا دو طریقہ ہے کہ ہم نماز کے ظاہر کو بھی درست کر لیں اور نماز کے باطن کو بھی درست کر لیں۔ نماز کا ظاہر کیا ہے؟ نماز کا ظاہر تو یہ ہے کہ وضو سے لے کر سلام پھیرنے تک جتنی بھی مستحبات ہے، سنتیں ہیں، ان ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھیں۔ وضو میں جو سنتیں ہیں، آداب ہیں، ان کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے نمازوں کے اندر جو سنتیں ہیں ان کا اہتمام کریں۔ ان سنتوں کی اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے، اہتمام کرتے ہوئے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز خود بخود جاندار ہو جائے گی۔ ایک تو یہ درست کرنا ہے، اور دوسرا طریقہ کہ ہم نماز کے باطن کو بھی درست کریں۔
نماز کا جو اندرونی حصہ ہے اس میں ہم کیفیت کو پیدا کریں، صفت احسان اپنے اندر پیدا کر لیں۔ صفت احسان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم یکن ترا فإنہ یراک، کہ جب تم عبادت میں مشغول ہو، نماز میں مشغول ہو، تو یہ خیال کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ موجود ہیں اور تم اللہ کو براہ راست دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ خیال نہ ہو سکے تو کم از کم یہی خیال کر لو، اتنا ہی خیال کر لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے صفت احسان۔ تو یہ صفت احسان ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہوا نماز کا باطن۔ تو ایک ہے نماز کا ظاہر، ایک ہے نماز کا باطن۔ اگر یہ دونوں درست کر لیا جائے تو انشاءاللہ ہماری نماز جاندار ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے آنکھوں کو بند کرنا نماز کے اندر، تو دیکھیے ایسا ہے کہ سنت طریقہ تو یہ ہے کہ نماز میں آنکھوں کو کھولا جائے، قیام کی حالت میں اپنی نگاہ سجدے کی جانب ہو، اور رکوع میں اپنی نگاہ دونوں قدموں کی جانب ہو، سجدے میں زمین پر ہو، اسی طریقے سے قعدے میں گود کی جانب ہو۔ تو سنت طریقہ، مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ آنکھوں کو کھلا رکھا جائے، لیکن آنکھوں کو بند کرنا، اگر کسی شخص کا مثلا خشوع خضوع آتا ہی نہیں ہے بغیر آنکھوں کو بند کیے ہوئے، آنکھوں کو بند کیے ہوئے بغیر خشوع خضوع پیدا ہی نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ نماز میں توجہ پیدا کرنے کے لیے، خشوع خضوع لانے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لے۔ اس کے لیے گنجائش تو ہے، لیکن بہرحال افضل اور بہتر اس کے لیے بھی ہے کہ آنکھوں کو کھلا رکھا جائے۔ اور اگر کوئی عذر نہیں ہے لیکن پھر بھی آنکھوں کو بند کر رہے ہیں تو یہ کراہیت میں داخل ہے، یعنی مکروہ ہے۔ تو اس لیے کوشش ہونا چاہیے کہ سنت کے مطابق ہی ہم نمازوں کا اہتمام کریں، یعنی اپنی آنکھوں کو ہم کھلا رکھیں۔ گنجائش تو ہے کہ آنکھوں کو بند کیا جائے، لیکن بہتر ہے کہ ہم آنکھوں کو کھلا رکھیں جیسا کہ مسنون طریقہ ہے۔ تو خشوع خضوع اس طرح پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس طرح ہم اپنی نمازوں کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری نماز میں آہستہ آہستہ خشوع خضوع پیدا ہوگی کہ ہم نماز کے ظاہر کو بھی درست کریں اور نماز کے باطن کو بھی درست کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مفتی صاحب، اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی، اور اسی طریقے سے بعض اوقات شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر نہیں ہوتی، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وضو کیا اور جلدی سے اب نماز جماعت سے ہو رہی ہے، رکعت کو پکڑنے کے لیے جب مسجد میں آ رہے ہیں تو بس اوقات آستین بھی اوپر چڑھی ہوئی ہیں، آستینوں کو بھی بند نہیں کیا گیا، تو بغیر آستین بند کیے یا بغیر ٹوپی پہنے، سر پہ کپڑا نہیں ہے اور شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں ہے، اس طرح بھی ہمارے بہت سے بھائی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو آیا اس طرح نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اگر ہوتی ہے تو کیا اس میں آداب میں، ثواب میں، اور اس طرح کی رعایت نہ کرنے سے ثواب میں کیا کمی آتی ہے یا نہیں آتی؟ اس موضوع پہ آپ اپنی گفتگو فرمائیں۔ ابھی بات آئی کہ نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور نماز میں خشوع خضوع اس طرح پیدا ہوگی کہ ہم اپنی نماز کو جاندار بنائیں، یعنی سنتوں کی اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہم نماز پڑھیں۔ تو نماز کے آداب میں سے اور نماز کے مستحبات میں سے ایک اہم ادب اور مستحب شے یہ بھی ہے کہ ہم اپنے سر کو ڈھانپے، اپنے سر کو ڈھانپے ٹوپی کے ذریعے، عمامہ کے ذریعے،
اپنے سر کو ڈھانپے نماز کی حالت میں، تو یہ نماز کی ایک اہم ادب ہے۔ اور اسی طریقے سے شلوار جو ہم نے پہنا ہوا ہے، کرتا ہم نے جو پہنا ہوا ہے، اس کو بھی قاعدے کے ساتھ پہنے، یعنی کوہنی کو ڈھانک لے، اور جو ہے یہ پوری آستین نیچے ہو۔ یہ ادب کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں ہمیں زیادہ ثواب ملے گا۔ دیکھیے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز بھی ننگے سر نہیں پڑھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر ہم دیکھیں، آپ کی زندگی دیکھیں، تو حالت احرام کے علاوہ جتنی بھی نمازیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، وہ سر کو ڈھانپ کر ہی پڑھی ہے۔ ہاں، حالت احرام میں آپ نے ننگے سر بھی نماز پڑھی ہے، ننگے سر نماز پڑھنے کا حکم ہی ہے۔ حالت احرام میں ہم اپنے سر کو نہیں ڈھانپ سکتے، اس وقت سر کو ڈھانپنا جو ہے ممنوع ہے۔ لیکن حالت احرام کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سر کو ڈھانپ کر ہی نماز پڑھی ہے۔ تو یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین سنت ہے۔ زاد المعاذ کے اندر لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں نماز کا وقت آیا، تو جب نماز پڑھنے لگے تو نماز کے آگے سترہ قائم کرنے کی ضرورت تھی، تاکہ نمازی آگے سے گزرے تو گنہگار، کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرے تو گنہگار نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی چیز نہیں تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹوپی کو اتارا اور سترہ کے طور پر سامنے رکھ دیا، کہ سترہ کے قائم مقام ہو جائے۔ تو اب بظاہر اس عمل سے یہ لگ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ننگے سر نماز پڑھی ہوگی، لیکن نہیں، آگے روایت کے اندر موجود ہے کہ ٹوپی آپ نے سترے کے طور پہ سامنے رکھا، لیکن اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمامہ سر پر باندھا، پھر اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی۔ تو یہ عمل بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس نماز میں سر کو ڈھانپنا یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین سنت ہے، اور یہ نماز کے آداب میں سے۔ غالباً ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت رکانہ اس کے راوی ہے۔ حضرت رکانہ خود فرماتے ہیں، فرق ما بیننا و بین المشرکین العمائم علی القلانس، کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق یہ ہے کہ مشرکین عمامہ کے نیچے ٹوپی نہیں پہنا کرتے، لیکن ہم عمامہ کے نیچے ٹوپی پہنتے ہیں، یعنی ٹوپی پر ہم عمامہ باندھتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی شعار ہے، پہچان ہے، علامت ہے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں میں اپنے سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھیں، اور اگر کوئی شخص سر کو نہیں ڈھانپتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ بغیر سر کو ڈھانپے ہوئے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، یعنی کراہیت آئے گی، اس کے اندر ثواب میں کمی آئے گی، ظاہر ادب کے خلاف ہے۔ ہم کسی بڑے شخص کے پاس جائیں یا کسی دعوت میں ہم جاتے ہیں تو بڑا بند سنور کر ہم جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کائنات کا بادشاہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہونے کے لیے جا رہے ہیں، نماز میں حاضر ہو رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پوری آداب کی رعایت کرتے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اپنے سر کو ڈھانپ لے ٹوپی عمامے کے ذریعے، اسی طریقے سے جو ہے اپنے آستین کو نیچے کر لے، اور مکمل آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہم نماز پڑھیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس طرح اگر ہم نماز پڑھیں گے تو یہ نماز ہماری جاندار بھی بنے گی، اور اس میں ثواب بھی ہمیں زیادہ ملے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ حضرت اس میں وہ شلوار ٹخنوں سے اوپر والی بات، اس پہ دو چار جملے اگر ارشاد فرما دیں۔ جی، یہ تو باضابطہ حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ کپڑے کا جون سا حصہ ٹخنے سے نیچے لٹکا رہے گا وہ جہنم میں اس حصے کو جلایا جائے گا۔ تو کتنی سخت وعید ہے، اس سے
اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنے شلوار کو، اپنے پینٹ کو، پیجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا یہ تو حرام ہے۔ اور یہ صرف نماز کے اندر نہیں بلکہ مسلمان کو تو چاہیے کہ ہر وقت ہر آن اپنے شلوار کو، اپنے پیجامے کو ٹخنے سے اوپر رکھے۔ تو نماز کے وقت بھی ہم اپنے شلوار کو ٹخنے سے اوپر رکھیں، اور نماز کے علاوہ جو دیگر اوقات ہیں اس میں بھی ہمیں پورے اہتمام کے ساتھ کوشش کرنا چاہیے کہ ٹخنے سے اوپر ہم اپنی شلوار رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مفتی صاحب، اگلا سوال آپ سے یہ ہے، بہت سے ہمارے مسلمان بھائی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے بلکہ گھروں میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو مسجد اور جماعت کی نماز کی اہمیت کیا ہے؟ کیا کوئی آدمی ایسا جو مستقل گھروں کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، کیا وہ گناہ گار ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے کوئی وعید ارشاد فرمائی ہے؟ برائے کرم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت فرما دیں۔ یہ تو اس امت محمدیہ کا خاصہ ہے، اور اس امت محمدیہ کو بطور فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا جی فرمائی مفتی ہے۔ صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی جی، آواز آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اور یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے کہ جماعت کی نماز اس امت کو عطا کی گئی، ورنہ بنی اسرائیل کو جماعت کی نماز اللہ نے نہیں دی تھی۔ ان کے لیے حکم تو یہ تھا کہ انفرادی طور پہ فردن فردن نماز ادا کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی اس امت کو کہ اس امت کے لیے باضابطہ اذان دیا گیا، اذان دے کر ہم لوگوں کو جماعت کی نماز میں بلاتے ہیں، مسجد میں بلاتے ہیں۔ اسی طرح اس امت کو مسجد بھی دی گئی، ایسے ہی اقامت دی گئی، اسی طریقے سے باجماعت نماز دی گئی، اور نماز میں الحمدللہ یعنی قرآن کریم کی تلاوت بھی دی گئی۔ بنی اسرائیل میں توریت کی تلاوت نہیں تھی، ان میں کچھ تسبیحات تھے، اسی طریقے سے ان کی نمازوں میں رکوع بھی نہیں تھی۔ ہماری نماز میں الحمدللہ اللہ نے رکوع بھی عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت مسلمہ کے اوپر، امت محمدیہ کے اوپر بہت بڑا انعام ہے، عنایت ہے کہ ہمیں اتنی عظیم دولت عطا فرمائی جماعت کی نماز۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی باجماعت نماز ادا کرو۔ تو نماز ادا کرنا ہے تو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ترغیب بھی آئی ہے، تاکید بھی آئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجہ، کہ جماعت کی نماز یہ اکیلے کی نماز سے 27 درجہ زیادہ ثواب رکھتی۔ اب آپ خود دیکھیں کہ ایک شخص 1 روپے میں کسی کو ایک جگہ ایک پھل مل رہا، اور اسی 1 روپے میں تھوڑی فاصلے پر اس کو 27 پھل مل رہے ہو، اور وہی کوالٹی والا، تو ظاہر ہے کہ وہ 1 روپے میں 27 پھل لینے کی کوشش کرے گا۔ تو تھوڑی سی مشقت ہوگی کہ ہم اپنے گھر سے نکل جائیں اور مسجد کی طرف قدم بڑھا لیں، تو انشاءاللہ العزیز ہمیں 27 گنا زیادہ ثواب مل رہا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے برعکس جو شخص سستی کی وجہ سے گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں سخت وعید بھی آئی ہے۔ مشہور روایت ہے، فضائل اعمال وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص بلا کسی عذر کے اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، تو حضور کی سخت ڈانٹ اور ڈپٹ ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نوجوانوں کو حکم دوں کہ بہت ساری لکڑیوں کو لے کر آئے جنگل سے، اور جا کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دے جو لوگ بلا عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ڈانٹ اور ڈپٹ بھی ہے۔ غالباً حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رات بھر نوافل میں مشغول رہے،
اور صبح نیند کے غلبے کی وجہ سے مسجد میں فجر کی نماز میں حاضر نہ ہو سکے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے بعد ان کے گھر تشریف لائے اور ان کے والدہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج سلمان فجر کی نماز میں نظر نہیں آیا؟ تو والدہ نے جواب دیا کہ رات بھر نوافل میں مشغول رہا اور نیند کا غلبہ ہو گیا، جس کی وجہ سے فجر میں حاضر نہ ہو سکا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ میں رات بھر نوافل میں مشغول رہوں، یہ مجھے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں رات بھر نوافل میں مشغول نہ رہوں اور فجر کی نماز میں حاضر ہوں۔ یعنی فرائض کا اہتمام کرنا ہے اور باجماعت نماز اہتمام کرنا ہے، کتنی اہمیت ہے باجماعت نماز کی، ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے امت مسلمہ کو چاہیے کہ ہم اس فضیلت کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس فضیلت کا اہتمام کرے۔ باجماعت نماز اس امت محمدیہ کو خصوصی انعام ہے، تو اس انعام کو ہمیں لینا چاہیے۔ اس لیے جو ہم رواج بنائے ہوئے ہیں کہ اپنے گھروں پہ ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ ترک کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم قریب کی مسجد میں، محلے کی مسجد میں پابندی کے ساتھ جائیں اور باجماعت نماز کا ہم اہتمام کریں۔ گھروں میں نماز پڑھنے سے نماز تو ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی، لیکن ایک اہم فضیلت سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ باجماعت نماز کی کتنی اہمیت ہے ابھی میں نے بتلایا، تو ہم اس اہم فریضے سے گویا کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے اور اس اہم فضیلت سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے، امت مسلمہ کو چاہیے کہ باجماعت نماز مسجد میں جا کر اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مفتی صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے؟ الحمدللہ مساجد کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ امام اور مقتدی فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں، تو یہ اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے؟ اس موضوع پہ گفتگو ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، اس سلسلے میں باضابطہ حدیث موجود ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، کہ جوف اللیل الآخر و دبر الصلوات المکتوبہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رات کے اخیر پہر میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے فرض نمازوں کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ ہم فرض نمازوں کے بعد دعا کریں۔ جب دعا قبول ہوتی ہے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو ترغیب دی تھی کہ نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس طرح کی روایت بھی موجود ہے کہ فرض نمازوں کے بعد یہ دعائیں مانگا کرو۔ تو ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترغیب دی ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرض نمازوں کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے، امت مسلمہ کو بھی چاہیے کہ فرض نمازوں کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرے۔ البتہ یہ ہے کہ جہری دعائیں، اجتماعی دعائیں، اب ایک تو یہ ہے کہ ہر کوئی اگر اس فضیلت پر، اس حدیث پر عمل کرے گا کہ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ دعائیں مانگے گا، تو وہ اجتماعی شکل اور اجتماعی کیفیت خود بخود قائم ہو جائے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے امام جہرن کبھی کبھی دعا کرا دے اور مقتدی آمین کہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، تعلیم کی غرض سے امام ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن باضابطہ اہتمام کے ساتھ جہرن امام کا دعا کرانا، مقتدیوں کا آمین کہنا، یہ اس کا التزام اس لیے درست نہیں ہے کہ ممکن ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ گویا کہ دعا بھی نماز کا جز اور حصہ ہے، جیسا کہ
کچھ لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ سلام کے بعد اب دعا مکمل ہونے تک ہم اٹھ نہیں سکتے، تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو اس ذہنیت کو ختم کرنے کے لیے اگر کبھی کبھار امام دعا کو ترک کر دے، چھوڑ دے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ شک و شبہ دور ہو جائے، یہ ذہن صاف ہو جائے، ذہن سے یہ شبہ دور ہو جائے کہ دعا جو ہے یہ نماز کا جز اور حصہ نہیں ہے، بلکہ دعا یہ مستقل الگ چیز ہے، اور نماز سلام پر ہی مکمل ہو جاتی۔ تو یہاں پر میں بتلا دوں کہ کچھ حضرات سیدھے سرے سے اس کو بدعت کہتے ہیں، اجتماعی دعا کو۔ یہ بھی درست نہیں ہے، اس کو بدعت کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی اگر اس حدیث پر، اس فضیلت پر عمل کرے گا تو یقیناً اجتماعی دعا خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ اور دوسرا ایک طبقہ وہ ہے جو اس کے التزام کو جہرن التزام کرتا ہے، یعنی جہری طور پر دعاؤں کا نماز کے بعد التزام کرتا ہے۔ تو یہ بھی درست نہیں ہے کہ کبھی کبھی اس التزام کو ترک کر دینا چاہیے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اجتماعی دعا کی جا سکتی ہے، گنجائش ہے، لیکن اس قدر التزام کہ اس کے چھوڑنے کو ایک گناہ والا عمل سمجھے تو یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ تو بہرحال کیونکہ ترغیبات آئی ہے اس سلسلے میں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فرض نمازوں کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب، آج کی نشست کا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ کچھ لوگ نمازوں میں بہت سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ عموماً وہ جمعہ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو ایک فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی 4 نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، آفس میں کام میں گئے تو ساری نمازیں بھی بھول گئے، وہ فجر کی نماز پڑھ لی یا جمعے کی نماز پڑھ لی، یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دن میں کوئی ایک آدھ نماز پڑھ لی، باقی نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا۔ تو کیا اس طرح نماز کا ایک نماز پڑھ لینے سے باقی نمازوں کی جو وعید ہے اس کے حق میں وہ کیا ہے، اور مسلمان بھائیوں کے لیے آپ کیا نصیحت فرمائیں گے کہ وہ اس سستی کو دور کریں اور پانچوں نمازوں کا اہتمام وہ کر لیں؟ اس کے لیے ہمیں نماز کی اہمیت کو اور فضیلت کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ مختصراً میں یہ عرض کر دوں کہ اندازہ لگائیں کہ سارے احکامات زمین پر نازل کیے گئے، لیکن نماز اتنا اہم عمل ہے، اس حکم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش پر بلا کر دیا۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کتنا اہم ترین عبادت ہے، اور یہ اہم ترین تحفہ ہے اللہ کی جانب سے۔ بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس امت محمدیہ کا یہ خاصہ ہے کہ جو 5 وقت کی نماز اہتمام سے ادا کرے گا تو اسے 50 نماز کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری حدیثوں کے اندر اس کی فضیلت آئی ہے کہ جو 5 نمازوں کا اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے اسے 5 طرح انعامات سے نوازا جائے گا۔ ایک تو رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی، قبر کا عذاب ہٹا دیا جائے گا، پلسرات کے پل بجلی کی طرح پار کر دیا جائے گا، نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں اس کا داخلہ کر دیا جائے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر یہ ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ ایک جگہ فرمایا کہ مفتاح الجنت الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الطہور، کہ جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی یہ وضو ہے۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، فقط من اقامها اقام الدین، کہ جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا، ومن ہدمها ہدم الدین، اور جس نے نماز کو منہدم کر دیا، نماز کا اہتمام نہیں کیا، تو گویا اس نے دین کو ہی منہدم کر دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قیامت کا جب منظر ہوگا اور قیامت کا میدان میں جب لوگ ہوں گے تو اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ،
سب سے پہلے نماز ہی کا حساب لیا جائے گا. فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِ، نماز اچھی اتر آئی تو باقی سارے اعمال اچھے ہوں گے. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِ، اور اگر نماز خراب ہو گئی تو باقی سارے اعمال خراب ہوں گے. تو ان اہمیت کو اور ان فضیلتوں کو اگر سامنے رکھتے ہوئے ہم ذرا سوچیں کہ اگر ہم سے نمازوں میں کوتاہی ہو رہی ہے، صرف جمعہ کا اہتمام کر لے رہے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنین کے اوپر تو مقررہ وقتوں پہ 5 نمازیں فرض ہے. 5 نمازیں اپنے اپنے وقت پر فرض ہے. یہ ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی کو عذر ہو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے، جب تک ہوش و حواس ہے. نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو آخری وصیت تھی کہ میں پوری امت سے 2 وصیت کر کے جا رہا ہوں. الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، کہ پہلی وصیت یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کرنا، اور دوسری وصیت کہ اپنے غلاموں ماتحتوں کے بارے میں، غریبوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کا خیال رکھنا. تو اس لیے ہمیں چاہیے، پوری امت مسلمہ کو چاہیے کہ ہم ذرا سوچے کہ اگر نمازوں میں سستی ہو گئی تو قیامت میں ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے. تو میں یہ پیغام دوں گا انشاءاللہ کہ انشاءاللہ العزیز ہم سب یہ نیت کر لیں کہ خود بھی ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے. انشاءاللہ اپنے دوست احباب بھائیوں سے بھی کہیں گے کہ نمازوں کا اہتمام کریں. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ آج کی نشست میں بہت سی اہم باتوں کا مذاکرہ ہوا. اللہ تعالی ہمیں تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا. اللہ تعالی آپ کے علم عمل میں بھی برکت دے اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. آپ سے بہت زیادہ دعاؤں کی درخواست ہے. جزاک اللہ احسن الجزاء. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم دوستو بزرگوں، نماز کامیابی کا راستہ ہے، نماز فلاح کا راستہ ہے، نماز اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. کبھی ہم تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچیں، تمام بہنوں سے بھائیوں سے میرا یہ سوال ہے کہ کبھی ہم 5 منٹ نکالیں، الگ کمرے میں تنہائی میں بیٹھیں اور سوچیں کہ دنیا کی زندگی 50 سال 70 سال 80 سال گزر جائے گی. اس کے بعد موت ہے، موت کے بعد قبر میں جانا ہے، قبر کے بعد پھر میدان حشر اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے. ایک ایک چیز کا حساب و کتاب ہوگا. یہ دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں یہ آخرت میں ہمیں فائدہ نہیں دیں گی. سب سے اہم اور سب سے زیادہ جو چیز ہمیں فائدہ دینے والی ہے وہ ہماری نماز ہے. تو تمام بھائیوں کو بھی، تمام بہنوں کو بھی تنہائی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے تھوڑا مراقبہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہ غفلت والی زندگی، نافرمانی والی زندگی، نماز سے دوری والی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ ہمیں فائدہ نہیں دے گی. اس سے ہمارا آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان ہو رہا ہے. اور جو ابد الاباد والی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہاں کے لیے ہم اپنا نقصان کر کے جا رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے جب ہم تنہائی میں اس سوال پہ غور کریں گے، مراقبہ کریں گے، تو اللہ تعالی ہمارے دل کے اندر اس بات کو بٹھائیں گے کہ نماز ہی وہ راستہ ہے جس سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں ملے گی، جس سے اللہ کی رضا ملے گی، جس سے ہمارے کاموں میں برکت ہوگی، اوقات میں برکت ہوگی، دل کا سکون بھی ملے گا اور گھروں کی خوشیاں بھی اللہ پاک عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی اور تمام مسلمانوں کو بھی نماز کی محبت اور نماز کا شوق عطا فرمائے، خشوع اور خضوع والی نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب